معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی۔ یعنی آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنا ہو تو شاعر صاحب کو کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی جوش آئے گا۔ جس وقت شاعر صاحب پڑھ رہے تھے تو میں ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ ایک صاحب تو اتنا زیادہ جھوم رہے تھے، معلوم پڑ رہا تھا ان پہ وجد طاری ہو گئے، اور اس کو کھڑا کر کے پوچھوں گا فرائض وضو، واجبات نماز، شرائط نماز اور اسلام کے بنیادی ارکان تو بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا۔ جھومنا چاہیے، اچھی بات ہے، میں بھی جھوم رہا تھا، لیکن جب شاعر کا وقت آئے تب بھی داد دو، جب عالم کا وقت آئے تب بھی داد دو۔ شاعر کے وقت آپ نوٹ سے کام لے رہے تھے، میرے وقت ہونٹ ہلائیے۔ میں نے کہا درود پاک پڑھیے تو آپ پہ سکتہ طاری ہوا۔ ارے پڑھو بھائی یار شرافت سے، ارے پڑھو۔ ایک ہی بات، سبھی جانتے ہیں جلالی آدمی ہوں، جلدی غصہ آ جاتا ہے مجھ کو، ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے، دل کا برا نہیں ہوں، زبان کا کڑک۔ بھائی ماشاء اللہ آپ نے مفتی عرفان سبحانی صاحب سے بھی کلام رضا پر تضمین سماعت فرمائی۔ یہ ایک عالم ہیں، اچھے عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، فاضل ہیں اور مفتی بھی ہیں۔ اور عمران صاحب کے تو کیا کہنے، وسیع صاحب کے جبرے فین معلوم پڑ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وسیع صاحب خالی رہتے نہیں ہیں، تو اب سمجھ میں آ گیا کہ عمران صاحب سے ہمارا کام چل جائے گا ماشاءاللہ۔ بہرحال آپ نے خوب تلاوت کلام ربانی بھی سماعت فرمائی، نعتیں بھی سنی، حمد الہی بھی سنا، منقبتیں بھی سنی۔ آج کی جو تقریر ہے میری، اس میں ہمارے عزیزم سید عیسیٰ حنفی رضوی سلمہ ربہ، جنہوں نے مجھ سے تاریخ لی، حنفی مشن اس علاقے میں چلاتے ہیں اور میری تنظیم سے مجھ سے ایک عرصہ دراز سے جڑے ہوئے۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب سے زیادہ میرا قریبی ہے، سب سے زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس قربت کو، اس نسبت کو بروسے محشر بھی سلامت رکھے، اور ایک آل رسول ہونے کی وجہ سے مجھے ان کے صدقے بخش دے۔ تو انہوں نے جب مجھ سے تاریخ لی تو فرمایا کہ حضرت ہم لوگ ہر ماہ محفل کرتے ہیں مختلف عنوان کے تحت، تو اب چونکہ عرس تاج الشریعہ کا حسین موقع ہے تو میں چاہتا ہوں، بولنے دینا، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ فکر آخرت کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ تو یقیناً حضور تاج الشریعہ کی مکمل سیرت طیبہ انٹرنیٹ پر بھی ہے، اور علماء سے آپ نے سماعت فرمایا، اور اتنا زیادہ ان کا اس وقت چرچا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، میں تمہیں اچھی زندگی جلاؤں گا۔ تو
تو ہمارے شیخ نے اچھی زندگی جی، لاجواب زندگی جی، دنیا کی کامیاب زندگی، آخرت کی کامیاب زندگی. تو بہرحال ان کا چرچا تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب تک ان کے عقیدت مندان، مریدین، خلفاء ہیں اور ہم نہ رہیں گے، تاج الشریعہ کا چرچا انشاءاللہ رہے گا. تو آج کی جو محفل ہے وہ سیدی سرکار پیر و مرشد تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پر گفتگو کے حوالے سے مجھے نہیں کہا گیا. میرا عنوان ہے اس بابرکت محفل میں فکر آخرت. دیکھو، تاج الشریعہ کو بھی جو کامیابی ملی، آپ سب جانتے ہیں کہ تاج الشریعہ نے اس علمی گھرانے میں آنکھ کھولی ہے کہ صرف بر اعظم ایشیا نہیں. یہ میرے وقت ہی کالے خاں کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک کر بھائی، ایک بار بھی شاعر صاحب کے وقت اس نے چیں پہ نہیں کیا. ٹھیک کیا بابو. اصل میں آن لائن بھی لوگ سنتے ہیں نا. اور پچھلی بار جب میں نے تقریر کی تھی تو تقریر بڑی عمدہ تھی فقہ حنفی کے حوالے سے، لیکن وہ تقریر صحیح سے ریکارڈ نہیں ہو پائی. مجھے بھی ایسی محفلیں بڑی اچھی لگتی ہے، بجائے اسٹیج کے جس میں ڈھیر سارا خرچہ کیا جائے اور پھر پولیس والے آ کر بند کرا دیں اور بات بھی ادھوری ہو. مجمع ایک دم جم کر بیٹھا ہے، بیدار ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے کہ حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے. میں بھی ماشاءاللہ بہت بیدار ہوں. شاعر صاحب نے محفل کو گرمائے رکھا ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدی تاج الشریعہ نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولی نا، اس گھرانے کا پورے عالم اسلام پر، صرف بر صغیر میں نہیں، انڈیا میں نہیں، ایشیا میں نہیں، افریقہ میں نہیں، انٹارکٹیکا میں تو انسان ہی نہیں رہتے، امریکہ میں، افریقہ میں، جتنے بھی بر اعظم ہیں سب میں ان کا احسان عظیم ہے اس خانوادے کا. اب اگر اس خاندان میں کوئی بچہ جنم لے تو ظاہر سی بات ہے اسے پڑھنے کی کیا ضرورت. اتنے بڑے باپ دادا گزرے ہیں اور ان کے چاہنے والے، اگر میں ایک اشارہ کر دوں تو تن من دھن سب مجھ پہ وار دیں گے. اگر ہم جیسا ٹچا آدمی اس خاندان میں پیدا ہوتا یا کوئی پونگا پیر پیدا ہوتا تو پھر وہ پڑھتا نہیں، لکھتا نہیں، مشقت نہیں جھیلتا، فتاوی نویسی نہیں کرتا، تدریس نہیں کرتا، تقریر نہیں کرتا، فقہی مجلس کا انعقاد نہیں کرتا، علماء کے تسامحات کو دور نہیں کرتا، فقہا کی دستگیری نہیں کرتا. اتنے بڑے خاندان میں پیدا ہونے کے بعد کیا ضرورت ہے پڑھنے لکھنے کی. دیکھو اجمیر شریف میں 4000 سے زیادہ مجاور ہے، ایک بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، سب انگوٹھا بہادر ہے اور سب ایک نمبر کے ولی ہیں. لیکن ان کی ولایت جو ہے نا وہ ولایت سے آئی ہے، انگلستان سے. انگلستان کو ولایت بولتے ہیں بھائی. تو وہ سب ایک نمبر کے پہنچے لے ولی لوگ ہیں. تو وہ جتنے اجمیر کے پونگے پیر ہیں، ایک کو بھی آپ ایمانداری سے بٹھا کر بول دو، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، الا ماشاء اللہ آپ ان سے قرآن سن لو، اگر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ دیں تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. ایک کو نہیں پڑھ پائے گا، ایک بھی نہیں پڑھ پائے گا. فرائض و واجبات تو بہت دور کی بات ہے. تو تاج الشریعہ رحمہ اللہ نے جس خانوادے میں آنکھیں کھولی، اگر وہ چاہتے تو وہ نہیں پڑھتے. آج بھی خانوادے میں بہت سارے لوگ ہیں بے پڑھے لکھے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں تو لوگ ان کو بھی بلاتے ہیں، ان کے بھی وارے نہیں آ رہے، ان کی بھی ڈیٹ نہیں ملتی. اگر تاج الشریعہ نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ شکل تو اتنی حسین تھی، ایسی جمیل تھی، ایسا چہرہ تھا کہ جنگل میں بٹھا دو تو منگل ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت کو گلاب کے پھولوں کا ہار ڈالا گیا. میں اتنی دیر کنفیوز تھا، گلاب زیادہ حسین ہے کہ میرے شیخ کا چہرہ زیادہ حسین. میں سچی پکی بات بتا رہا ہوں، میرے ایریے میں پکا سڑا ہوا چوبڑا، ایک دم سڑا ہوا مکروہ تحریمی بدبودار، ہمیشہ اس کے یہاں پہ 10 کا سکہ رہتا ہے. آیا بولے مولانا آپ جو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، وہ تو بہت بدصورت آدمی تھے، کالے آدمی تھی. میں نے کہا کس سے پڑھا؟ بولے میں نے احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویہ میں یہ پڑھا ہے. تو بعض اوقات جواب فی الفور دیا جاتا ہے، بعض اوقات ہولڈ پہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی وقت صحیح جواب دیتا ہے. جی مصطفیٰ بھائی، تو ہوا یوں، میں نے کہا چلو بھائی انتظار کرتے ہیں، میں تمہیں ایک دن اس کا جواب دوں گا.
یشودن ہال میں حضرت کا بیان تھا، میں اس کو لے کر گیا، اب جگہ تو ملتی نہیں تھی، اور اس وقت میں بھی کچھ اتنا پہنچا ہوا تو تھا نہیں، ماموں بھی بھگاتے تھے، چل نکل چل، مدرسے کے بچے لوگ کو ادھر جگہ نہیں ہے، اپنے ماموں تو میں بھی پہلے ہی گھس گیا، مغرب سے ہی بیٹھ گئے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا یشودن ہال کا پروگرام بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے اس کو 20-22 سال ہو رہے ہیں۔ اب حضرت تشریف لائے، میں نے کہا دیکھ تو نے کتاب میں پڑھا مولانا احمد رضا کا رنگ بہت کالا تھا، لوگ ان کو چہرے کی سیاہی کا تانا دیتے تھے، یہ تو نے پڑھا، اب یہاں بیٹھ۔ حضرت تشریف لائے، گئے، پروگرام ختم، یہ وہیں بیٹھا۔ میں نے کہا بھائی پروگرام ختم ہوا؟ بولتا ایسے کیسے ختم ہوا، حضرت میرے سامنے بیٹھے۔ میں نے کہا نہیں ہے، چلے گئے، تشریف لے گئے۔ آپ جری مری آئیے، میں اس شخص سے آپ کو ملاتا ہوں، سچا پکا متسلف بریلوی ہے۔ اس نے کہا جس کا پوتا اتنا حسین ہو اس کا دادا کتنا حسین ہو۔ تو بہرحال چہرے کا حسن و جمال تو ہمارے پیر کو خداداد تھا، تو وہ صرف اس بنیاد پہ بھی ورلڈ فیمس ہو جاتے، لیکن نہیں، میرے پیر نے 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں وقت کے غوث نے ان کی بسم اللہ خوانی کرائی، سیدی مفتی اعظم نے، اور اس کے بعد جو علم دین کا سلسلہ شروع ہوا، تمام علوم متداولہ کو حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ تشریف لے گئے جامعۃ الازہر، اور وہاں سے بہترین تعلیم حاصل کر کے آپ منظر اسلام میں 12 سال تدریسی خدمات میرے شیخ نے انجام دی، اور پھر اس کے بعد جو فتاوی تاج الشریعہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، تبلیغی سفر۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کل جن پیروں کو گدیاں ملتی ہے، ہندوستان میں بہت سی خانقاہیں 1000 سال 800 سال 600 سال پرانی ہے، ان پر جو آج سجادگان بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کر اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے مچ۔ سمجھے نہیں نا؟ مطلب شاہین ایک پرندہ جو ہو بہت اونچا اڑتا ہے، اس کی گدی کووں کو مل گئی ہے۔ اب ایسے ایسے پونگے پیر خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن میرے پیر نے اپنے خاندانی وجاہت کا فائدہ نہیں اٹھایا، علم دین حاصل کیا، اور بریلی کی اس روایت کو زندہ کیا جو مولانا رضا علی خان رحمہ اللہ سے چلی آ رہی تھی، اور بریلی کو 4 دانگے عالم میں اور بریلی کا شہرہ ہو گیا۔ تو میرے شیخ کی ایک طرف تو ترویج اشاعت علم دین کو، ترویج علم دین، اشاعت علم دین کو آپ دیکھیں، اور ایک ان کی تقوی کی زندگی دیکھیں کہ آپ نے سفر ہو، حضر ہو، اپنے مقام پر ہو، حلقہ مریدہ میں ہو، جلسے میں ہو، کہیں ہو، نماز کو ترک نہیں فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے آنے کے مقصد کو دنیا میں سمجھ لیا تھا۔ آج کی نشست میں ہمیں یہی سمجھنا ہے، شاعری پر آپ بے شک واہ 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 کریں، وارے نیارے کریں، نوٹ نکال کر دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ علماء سے ایمان پختہ ہوتا ہے، اور دلیلیں آپ کو علماء سے ملتی ہے۔ اور بحیثیت سنی یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ سب ٹنا ٹن کھنا کھن ٹنچ سنی بریلوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اب ہمیں ضرورت ہے عمل پر توجہ دینے کی، دھیان دینے کی، اور رب کو راضی کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم تو پکے والے بریلوی ہیں، جاتے ہی جنت کا دروازہ کھلا ہے، بیٹا اس گمان میں مت رہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کا فرمان ہے کہ جنت کو مشکلات سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو آسانیوں سے گھیرا گیا ہے۔ جس ماڈرن لائف میں تو جی رہا ہے، یہ تجھے جہنم کے قریب کرنے والی ہے، اور جنت ایسی پالو گے نہیں پا سکتے، اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑیں گے، ریاضتیں کرنی پڑیں گی، اپنے عقل و نفس کو اسلام کے تابع کرنا پڑے گا، اپنے ذہن و دماغ کو، ہاتھ پیر کو، آنکھ کان سماعت و بصارت کو، ہر ایک کو اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کے تابع کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ مومن کامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو علم دین سیکھنا پڑے گا،
آپ کو قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھنا پڑے گا، آپ کو شرع کے مسائل سیکھنے پڑیں گے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان افسوس تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل رکھا ہے۔ انسان کو اللہ دعوت دے رہا ہے، اپنے وجود پہ غور کر، اپنے آنے پہ غور کر، اپنے جینے پر غور کر، اپنے جانے پر غور کر کہ رب نے تجھ میں کتنی عظیم نعمتیں رکھی ہے۔ اگر تو ان پر غور کرے گا تو پھر رب کی ناشکری نہیں کرے گا۔ ذرا رب کی نعمتوں پر غور کریں۔ ہمارا جو یہ 5 اور 6 فٹ کا وجود ہے، اللہ نے دونوں پیر برابر بنائے ہیں، اعضاء میں تناسب رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک پیر کی جگہ ہاتھ لگا دیا اور ایک ہاتھ کی جگہ پیر لگا دیے، ایک آنکھ کی جگہ کان لگایا، اس طرح بنایا کہ ہم خوبصورت نظر آتے ہیں، صحیح سالم اعضاء کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی نافرمانیوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا منادی ندا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت آپ کاروبار نہیں بند کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا کاروبار بڑا ہے، آپ کہتے ہیں میری رشتہ داری بڑی ہے، آپ کہتے ہیں میرا پیر بڑا ہے، آپ کہتے ہیں میری محفل بڑی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حضور حاضری دینے پہنچتے۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آئے گا، جتنے چرسی گنجیڑی نشیڑی، جتنے سٹا مارنے والے ہیں، چاندی کے چلم میں گانجا پھونکنے والے، سب بھاگیں گے، بنا ٹکٹ کے بھاگیں گے۔ اپن اجمیر جا مجھے بلاوا آیا ہے۔ کدھر آیا؟ واٹس ایپ پہ؟ کہاں بلاوا آیا بیٹا؟ واٹس ایپ پہ آیا؟ فون کال پہ آیا؟ کیسے پتا چلا تیرے کو بلاوا آیا؟ دلندر تجھے کیسا بلاوا آیا تھا، ہم کو کیسا نہیں آتا؟ 10-12 سال سے میں نہیں گیا تو؟ ارے باپ، 10-12 سال سے اجمیر نہیں گئے تو بلاوا آیا؟ بے وقوف، جب تجھے مؤذن بلاتا ہے، اللہ کا بلاوا آتا ہے، اس وقت تو جا کر مسجد میں حاضر ہونا پسند نہیں کرتا۔ تجھے یہ تک نہیں پتا میرے محلے کی مسجد میں کتنی صفائی بنتی ہے، مسجد کا کلر کیسا ہے، امام کون ہے، مؤذن کون ہے، مسجد کا معاملہ کیا ہے، لیکن تو برابر وہاں بھاگتا ہے۔ آج ہم نے مستحبات کو اور مباحات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا کہ فرائض و واجبات دبے ہوئے ہیں۔ ہم نیاز و فاتحہ کو فرض اعظم کا درجہ دیتے ہیں، لیکن نماز چھوٹ رہی ہے، روزے چھوٹ رہے ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل معلوم نہیں، بیوی حرام ہو چکی ہے، پھر بھی تو اسے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، میرا کلیجہ جلتا ہے۔ تم اپنے فیصلے لے کے کورٹ کچہری میں بھاگتے ہو، حالانکہ وہ اب تمہاری بیوی نہیں رہی، لیکن تم یہ مسئلے علماء سے نہیں پوچھتے۔ تم بنداس حرام خوری اور حرام کاری کر رہے ہو، لیکن مزارات کی حاضری چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نظر لگتی کتے اسے، یہ کالے گھسکو، میں مہاراشٹرین ہوں، معلوم ہے آپ کو؟ ارے دلندر، تیرے کو کون نظر لگائیں گا؟ تیرے کو دیکھے تو 3 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا اور تیرے کچھ نظر لگتی۔ اما میرا بیٹا باہر گیا تو نظر لگتی، ایسا کڑ کڑ انگلیاں پھوڑتی ماں۔ جمعہ کا دن ہے، نماز کو نہیں جا رہا، کیوں؟ بولے ہاتھ میں کٹار ہے، امام ضامن بندھا ہوا۔ شادی بیاہ میں رسول اللہ علیہ السلام کا جو دین ہے، جو میڈ ان مکہ مدینہ دین ہے، اس میں اماں خالہ کی روایتیں گھسیڑ دی، اس میں آبا و اجداد کی رسمیں گھسیڑ دی، اس میں یہ پونگے پیروں کے بتلائے ہوئے طریقے گھسیڑ دیے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تمہاری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی بات سنیے، کیا پتے کی بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں امام ابو بکر جساس کی کتاب بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا تھا، اس میں یہ قول میری نظر سے گزرا۔ فرماتے ہیں عمل خالص ہو اور درست نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی عمل اللہ کے لیے تو ہو لیکن نبوی طریقے پر نہ ہو۔ کون سے طریقے پر؟ نبوی طریقے پر نہ ہو، وہ قبول نہیں ہے۔ درست ہو لیکن خالص نہ ہو، تب بھی قبول نہیں ہے۔
خالص یعنی اللہ کے لیے، اور درست یعنی سرکار کے طریقے پر جو عمل ایسا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ افسوس ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، سنت رسول 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء، لڑکی نہیں ملتی، بولتے لڑکی نہیں ملتی، سب رکھ لو، لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ بار بار آ رہی ہے، بار بار کاٹ کے بتا رہا میں، یہ ایسی سنت جسے تو سلام نے پسند فرمایا۔ آج ہم مسلمان، یار کیا بتاؤں، میں کولکتہ ایئرپورٹ پہ تھا، سچی کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو جب میں ایئرپورٹ پہ میں نے ان کیا تو وہاں پہ چیک ان ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، تو میرے سر پہ ٹوپی تھی، مجھ سے اس پولیس والے نے کہا ٹوپی اتاریے، میں نے کہا میں نہیں اتارا، بولے اتارنا پڑے گا، تو میں نے کہا آپ اوپر سے اسکین کرو، پتلا کپڑا ہے، جیسے میرے اس کپڑے سے آپ باڈی کو اسکین کر رہے ہو تو ٹوپی کو بھی اسکین کرو، بولے نہیں اتارنا پڑے گا۔ میں نے کہا آپ سکھوں کی پگڑی اتارتے ہیں، بولے ان کے دھرم میں کمپلسری ہے، تو میں نے کہا میرے دھرم میں بھی کمپلسری ہے۔ چھٹ سے اس نے مجھے جواب دیا آپ سے پہلے 4 مسلمان دیکھو وہ گھوم رہے، ایک نے بھی ٹوپی نہیں پہنا، اب کیا کروں، کیا جواب؟ شرمندہ ہو گیا۔ اب بات دل ناخواستہ مجھے آگے تبلیغ کے لیے کہیں جانا تھا، وہ بھی فرض معاملہ تھا، میں نے اتارا اور اللہ سے دعا کی کہ مسلمانوں کو عقل سلیم آئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا کی قسم، دیکھو پیران کرام سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت سب اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی نسبتیں ہمیں کام آئیں گی، لیکن ہمارے پاس عمل کچھ نہ ہو اور خالی نسبتیں ہوں اور خالی بھروسہ ہو، اور تم سوچو اسی پر میں میدان سر کر جاؤں گا اور جنت مجھے حاصل ہوگی، بیٹے اس گمان میں مت رہنا، اس گمان میں مت رہنا۔ قیامت کا وہ منظر یاد کیجئے، قرآن کریم پڑھو نا یار، پڑھتے نہیں ہو، بار بار کہا جاتا ہے، اللہ نے کیوں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے۔ ابھی تو خیر خطوں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اگر اگلی کوئی لمبا چوڑا میسج بھیج دے واٹس ایپ پہ، کیسا اندر گھس گھس کے پڑھتا، ہنستا، ماں بولتی کیوں رے لائٹ چمک رہی، نہیں 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 آفس کا کام ہے، بار بار پڑھتا، ایک ایک لائن کو پڑھتا، کتنا اچھا لگتا۔ یعنی دلوں کو تڑپانے والے محبوب کا اگر خط آ جائے تو 10-20 بار پڑھ لیتا ہے، بہرحال اس کے بعد تیرا دل اکتا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ چاہتا ہر گھر میں مسلمانوں کے نازل کرتا، اس نے نبی کو اس کلام کا شارح بنا کر سرکار کے سینے پر بھیجا، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، ہمارا فرض نہیں ہے قرآن پڑھنا۔ کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اپنے عالم سے سیکھنا، قرآن پر اپنی زبان کی اصلاح کرنا، ہا کہاں ہے، ہا کہاں ہے، دہن کہاں ہے، دہ کہاں ہے، اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ خدا کی قسم جب آپ قرآن کو غور و خوض سے پڑھیں گے آپ کی کیفیت بدل جائیں گے۔ علماء کے بغیر مت پڑھیے، علماء کی نگرانی میں پڑھیے، لیکن درس قرآن کا بھی سلسلہ ماہانہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن سے ہمیں کیا ملتا؟ اللہ کی یہ مقدس کتاب جس میں عجائبات عالم کا تذکرہ ہے، امم سابقین کے واقعات ہے، انبیاء علیہم السلام کے قصص ہیں، اور ہمارے عروج و زوال کی کہانیاں ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی کے ہر شعبے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا تو کیا ہے، یہ تو ڈراتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، ذرا سی لائف ملی ہے اس کو انجوائے کر لو، ارے کون دیکھا بھائی مرنے کے بعد 2 آتے نہ 4 آتے، ٹھکائی ہوتی کیا ہوتا کچھ نہیں، ہم نے بہت دیکھا قبرستان میں خالی ہڈیاں نکلتی، ہم کو تو کوئی فرشتہ دکھا نہیں۔ بیٹے میرے بچے، ابھی تم انڈے میں ہو، وہ مرغی کا بچہ انڈے میں ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ کوئی مشین کے ذریعے بولو بابو 20-22 دن کے بعد تو باہر آئیں گا تو تیرے کو بڑی ٹوکری دکھیں گی، تیرے جیسے اور لوگ دکھیں گے، وہ بولیں گا چل دھور مت بنا میرے۔ دیکھو بھائی میں بھی بمبئی کا ہی ہوں، بمبئی میں ہی پیدا ہوا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، بیوقوف مت بنا اس کا مبادل۔ پھر آپ اس سے بولو ٹوکری سے باہر نکلنے کے بعد 10x10 کا کمرہ ہے، اس کے باہر نکل، بڑا آسمان ہے، زمین ہے، وہ نہیں مانے گا، کیونکہ ابھی وہ انڈے کے اندر ہے۔
لیکن انڈا پھوٹنے کے بعد ساری حقیقت آتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کا شامیانہ، زمین کا بچھونا، اور کہاں اتنی بڑی جنت ہے. ارے کم بختو، کم سے کم سائنسدانوں سے ہی پوچھو کہ ہم جس کرۂ ارض پر رہتے ہیں اس کی گیلیکسی کے اندر کتنے سیارے اور ستارے ہیں، اور اس کی وسعت کتنی ہے، اور ایسی کتنی گیلیکسیز ہیں، اور ایسے کتنے یونیورس ہیں. سائنسداں بتانے سے عاجز ہے. ہمارے سائنسداں ہماری گیلیکسی میں سفر نہیں کر سکتے. 93 بلین لائٹ ایئرز، ایک لائٹ ایئر ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر لائٹ چلتی ہے. کتنا؟ 3 لاکھ کلومیٹر. 93 بلین سال لگیں گے جب ہم ہماری گیلیکسی کا سفر کریں گے. سائنسدانوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو 100 سال پہلے کہاں تھا؟ تو 100 سال بعد کہاں رہے گا؟ اگر اللہ نے دیا ہے موقع، گولڈن چانس ہے، آخرت کی فکر کر. اور دنیا داری سے میں یہ نہیں کہتا فقیری کا چولا اوڑھ کر جنگل میں جا کر اللہ اللہ جپو، نہیں. دنیا داری، بچوں کے حقوق ادا کرو، بیوی کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، لیکن جو تم پر فرض ہے اس کے اوپر دھیان دو. اور قیامت کا وہ منظر جو ہونے والا ہے، طے ہے، جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں نے فلانے حضرت کا دامن تھام لیا ہے اور فلانی مزار پہ جا کے نعرہ باندھا تھا اور فلانی جگہ گھوڑا چڑھایا تھا اور فلانی جگہ چٹیا کاٹی تھی اور فلانے دیگ میں پیسہ ڈالا تھا تو میں بخشا جاؤں گا. نا 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 نا، وہ قیامت کا دن ہے جہاں پر جناب آدم جو اصلی آدمی ہے اور ہم نسلی آدمی ہے. یہی تو سمجھا رہا تھا، علی اصلی سید ہے، باقی نسلی سید ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تم سمجھے؟ دیکھو زیادہ لوگ نہیں سمجھے کیونکہ یہ بات آؤٹ آف وے ہو گئی. تو جناب آدم علیہ السلام ان کے پاس ہم جائیں گے کہ آپ تو انسانوں کے باپ ہیں. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. آج خدا کے خوف سے میں خود اپنے معاملے میں غور و فکر کر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا. تمام انبیاء کا یہ جواب ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو ان رنگ برنگی، ان پونگے پیروں کو، ان اڑیا گڑیا چٹیا لٹیا پیروں کو، یہ لمبے لمبے بال والی، یہ سہاگن، یہ ابھاگن، یہ ناگن، یہ جوگن، یہ بدوا، یہ بیوہ، یہ رکھیل، یہ جو دنیا بھر کے تماشے کر کے رکھے، اتنی بڑی نتھنی، ہاتھ میں چوڑیاں، پیروں میں پائل، میں تو ناچوں گی گولر تل. شاباش، یہ بخشوائیں گے. ڈھونڈنا ان کو، ڈھونڈ، قیامت میں ملیں گے. اسپیشل روم رہیں گا، وہاں ان کا تندور بن رہا ہوگا. وہ تندور بن رہا ہوں گا، تو ڈھونڈے گا. بہت نذرانہ دیا تھا، کدھر ہے پیر صاحب؟ پیر صاحب کے پیر صاحب کی مالش ہو رہی. بابو ان ٹچوں کے بھروسے مت رہنا کہ خالی نسبتیں لے. ہاں، جو حقیقی اللہ والے ہیں ان سے نسبت رکھو، ضرور انشاءاللہ ان کی نسبت کام آئے گی. لیکن یہ سوچنا کہ صرف ان کی نسبت کام آئے گی اور عمل نہیں، تو یاد رکھنا یہ بات تمہیں لے ڈوبیں گی. اس لیے کہ نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں، اور جس پر معاف ہو وہ کھڑے ہو کر اپنی زیارت کرا دے کہ میں اس 8ویں عجوبے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی ہے اس مجلس میں؟ بھائی تو پہلے سے کھڑا ہے. اچھا، اس نے نہ ایسا بولا کہ میرے کو ہاں لگا. برابر جو ہے نا باڈی لینگویج صحیح ہونا چاہیے، آدمی کو سمجھ میں آئے کیا بول رہا ہے. تو آپ یہ مت سمجھو کہ یہ نسبتیں جو حقیقی اللہ والوں سے ہماری ہے، ہم نماز روزے کو چھوڑ دیں، حقوق العباد کو چھوڑ دیں، حرام حلال کی تمیز نہ کریں، کاروبار میں اور تمام چیزوں میں، اور منہ اٹھا کے وہاں چلے جائیں کہ ہم نے فلاں جگہ چندہ دیا تھا، مفتی کلیم حنفی کے قرض حسنہ میں مدد کی تھی، اور سیدی سرکار تاج الشریعہ کا دامن تھاما تھا. نہیں، تاج الشریعہ نے بھی تو یہی فرمایا کہ جب بیعت کرتے کہ ناچ گانے سے، کھیل تماشے سے، لہو و لعب سے اور تمام خرافات سے دور رہوں گا. پیر سے جو وعدہ کیے ہو اس کو تھامے رہو. پھر اس کے بعد اگر کچھ کمی ہو گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، سرکار کریم ہے، اور پیر و مرشد کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا. یہ مت سمجھنا جیسے مثال کے طور پہ کہ میرے ایریا میں کوئی بہت بڑا پاورفل آدمی ہے اور کسی کو مجھ سے کام ہے، اور وہ آدمی
کہ میں کام نہیں کر رہا ہوں، جس کو مجھ سے کام ہے۔ اب وہ بڑے والے کے پاس جاتا، تھوڑا آپ بولو، وہ پریشر ڈالتا ہے تو میں کام کرتا ہوں۔ تو یہ جبر والا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے جا کے سینے کے مقابل کھڑا ہو کر اتنے کو بخشنا ہے، نہیں بھائی نہیں، ہوش کے ناخن لے لو، وہاں جبر نہیں چلتا ہے، شفاعت بالمحبت ہے، شفاعت بالوجاہت ہے، شفاعت بالوجاہت ہے، لیکن شفاعت بالجبر نہیں ہے۔ تم یہ سوچو کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں آ جائے، نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے میں، تمہیں اعمال لے کے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں کس کا کام اچھا ہے اور کس کا کام برا ہے۔ اور جب قیامت کا میدان ہوگا، قیامت پہ ہر مسلمان کو ایمان رکھنا فرض ہے، جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ قیامت یعنی ایک دن ایسا آئے گا، یہ جتنا یونیورس، ملٹی ورس، جتنی گیلیکسیز، جتنی کہکشائیں ہیں نا، یہ سب درہم برہم کھاتا۔ جناب اسرافیل جو سور لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ایسا سور پھونکیں گے کہ جتنے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ خود جناب اسرافیل بھی، ان پر بھی موت کا قانون واقع ہو جائے گا، وہ بھی موت سے ہم کی لذت سے ہمکنار ہوں گے، سب ختم۔ اللہ فرما رہا کل من علیہا فان، آج سب فنا ہو، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے کوئی بلا جو ایک کھجور کے جھلی کا مالک ہو، جو ایک مچھر کے پر اور پیر کا مالک ہو، لاؤ سب ختم۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے انسان جمع ہوں گے، اور حدیث میں ہے کہ یمن کے شہر سعنا میں قیامت کا میدان ہوگا، اور اللہ اسے وسعت دے گا، جناب آدم سے دنیا کے آخری انسان تک سب جمع ہوں گے۔ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو جو ماڈرنزم کے رسیا ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کو الہاد کا کیڑا کاٹ رہا ہے، وہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ امپاسبل، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ دیکھو قرآن کریم فرما رہا ہے اللہ رب العزت، لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی۔ ہم اگر قسم کھائیں تو اس کا مطلب وہ چیز ہمارے نزدیک معزز ہے، معتبر ہے۔ اللہ رب العزت قسم یاد فرما رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جس دن جان اپنے کیے پر پچھتائیں گی۔ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا نا، ابھی تو ہوا میں ہے، کون میرا کیا کر لے گا۔ لیکن بیٹے، کیسے کیسے لوگ دنیا میں تھے جن کی ایک چھینک پر فوجیں کھڑے ہوتی تھی ہاتھ باندھ کر، جن کے لیے 20 من پھولوں کا سیج روزانہ بچھایا جاتا تھا سونے کے لیے، جن کے لیے غلام کھڑے ہوتے تھے نہلانے دھلانے چپل پہنانے، کہاں ہے؟ قبروں کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو سوچ لے تو کیا ہے، میں کیا ہوں۔ 100 سال بعد ہم نہیں رہیں گے، صرف اللہ کا نام رہے گا، صرف اللہ کی ذات رہے گی ہمیشہ۔ وہی باقی رہنے والا ہے اور وہی بقا دینے والا ہے، وہی آدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہی وجود کو فنا کرنے والا ہے اور وہی فنا کو بقا کرنے والا ہے۔ یہ سب میرے رب کی شان ہے۔ افسوس ہماری محافل میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو تو لوگ تڑپتے نہیں ہیں، مچلتے نہیں ہے۔ نبی کی نعت پڑھی جائے تو تھوڑا جوش آتا ہے، لیکن جیسے ہی پیر کا ذکر آ جائے، آئے ہائے مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ ذرا غور کر، تیرا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ اگر تیرا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، تیرے سارے کام بیکار۔ تھوڑا اور لگا لیں۔ حضور تاج الشریعہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ان کی حیات طیبہ خاندان بڑا ہونے سے نہیں تھی، خود ان کی زندگی میں عمل تھی۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے بمبئی میں، فون لگا رہے ہیں جامعۃ الرضا میں، بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ پیر ہے، یہ پیر ہے۔
اور یہاں تو پیر صاحب مریدنیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، خوب نذرانے شکرانے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون سی موٹی پارٹی ہے، کون کون سے ایریا کا بڑا بیچن ہے، لے بھائی خلافت، بیچن کو بھی خلافت مل گئی۔ اب پیر صاحب ٹھوس ٹھوٹ کے جبل اللحم، گوشت کا پہاڑ، چلنا نہیں آ رہا، اور اگر نکل جائے ٹھسکی، سبحان اللہ، حضور کی ریح خارج ہوئی، اور کوئی غریب پادا کیوں بے دلندر، غریب کو ایسا ذلیل کرتے، پادا پیر صاحب کی واہ واہ واہ، ریح خارج ہوئی، جیسا کتنا اچھی چیز نکلی اندر سے۔ چھوڑ دو یہ ٹچے چالے، ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کی عزت ہے، ہر مسلمان لائق تعظیم ہے، کوئی مسلمان کسی سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ نے جس کو علم دیا اس کا مقام اونچا ہے، سادات کرام ان کا مقام بڑا ہے، اگر وہ دین پر عمل کریں تو اور اچھی بات، اور پیران کرام ان کا مقام اونچا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ آج ایک ایسا پیشن چلا ہوا ہمارے یہاں، جیسے برہمنوں کے یہاں ہے، یہ برہما نے 4 ذاتیں پیدا کی، یہ برہمن ہے، یہ شتری ہے، یہ کھتری ہے، یہ شودر ہے، جو غریب مرید ہے وہ شودر ہے، جو موٹا مرید ہے وہ پیر صاحب کے بازو میں بیٹھے گا، خلافت لے گا۔ ارے بند کرو یہ باتیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرو۔ خدا کی قسم قیامت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم اسے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے؟ یہ غور کرنے والی بات، یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ مر کے ہم مٹی میں چلے گئے، 1.5 سال میں باڈی ہماری ختم، 10-20 سال میں ہڈیاں بھی ختم، ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے، اس کا جواب اللہ پاک عطا فرما رہا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اسے ٹھیک بنائے، قدرت رکھتے ہیں کہ اسے ٹھیک بنائیں، یعنی جیسے پہلے ہم نے تمہیں بنایا تھا ویسے دوبارہ ہم بنائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ کسی انسان کو اگر دریائی جانور کھا لیں، ہوا کے پرندے کھا لیں، جنگل کے جانور کھا لیں، قیامت میں اللہ ان کے پیٹوں سے نکال کر ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا جز ہے تم کو دوبارہ کریٹ کرے گا، اللہ کے سامنے جانا ہی جانا ہے، حساب دینا ہی دینا ہے، اور وہ ایسا دن اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ ایسا دن ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن آنکھوں کو اندھا کر دیا جائے گا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گہن لگے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند و سورج ملا دیے جائیں گے، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، آدمی کہیں گا کدھر کو بھاگ کے جاؤں، كَلَّا لَا وَزَرَ، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تمہیں دوبارہ اپنے رب کے طرف آنا ہے۔ اگر اندھیری میں وارنٹ نکلا، کرلا بھاگتا ہے، کرلا پولیس پہنچی، گاؤں بھاگتا ہے، گاؤں پولیس پہنچی، اسٹیٹ چینج کرتا ہے، ادر اسٹیٹ میں پہنچی، کنٹری چینج کرتا ہے۔ یہ دنیا کے سپاہی ہے جسے تم دھوکہ دیتے ہو، لیکن قیامت میں جہاں بھاگو گے چاروں طرف سونٹا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے جانا ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک ساری زندگی کا حساب دینا ہے، جتنا ٹوپا ٹپاری کیا ہے وہ بھی سب سامنے آنے والا ہے، جتنا لوگوں کو چکمے دیا ہے، ماشاء اللہ کہاں ہے حضرت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور ہم گھر کے چکر لگا رہے ہیں، ہمارے پیسے دو نا، ہمارے پیسے دو نا، پیسے مل رہے نہیں، حاجی صاحب کعبے کے چکر لگا رہے ہیں۔ لوگوں کو چکر لگوا کے کعبے کے چکر مت لگاؤ، ٹوپا ٹپاری مت کرو، لوگوں کو شینڈی مت لگاؤ، شرافت سے رہو کہ نہیں رہو گے؟ مت رہو، میرا کیا جا رہا ہے؟ شرافت سے رہو، چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی کے آنے کا مقصد سمجھو، اور علماء سے جڑے رہو، قرآن کریم سیکھو، سنت سیکھو، نماز کو صحیح کرو، صحیح مسنون طریقے پر نماز پڑھو۔ ابھی مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو جتنا اچھل رہا تھا ابھی اس کو بولوں گا 2 رکعت پڑھ کے بتا، غلطی کر جائے گا۔ دیکھو کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، کوئی بہت ہائی فیس نہیں لگتی، امام صاحب کے پاس جائیے، گزارش کیجیے حضرت میرا قرآن سدھاریے، کم سے کم اتنا علم تو سیکھ۔
اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، ملائکہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جناتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ملک کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے، اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے، اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ ڈگریاں تو آپ نے آکسفورڈ، ہارڈورڈ، کیمبرج کہاں کہاں سے لے لی، باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہے، بازو میں دیکھ رہا، چھوڑوں کیا باندھوں، کیا فائدے کر اتنا پڑ، ہاتھ چھوڑنے کا کہ باندھنے کا، بازو میں دیکھ رہا، عید کے دن بھی بازو میں دیکھ رہا، بازو والے کو دیکھ کے باندھ رہا، نہیں چھوڑنے کا، چھوڑ دیا، کیا فائدہ؟ علم سیکھو، دین سیکھو، مضبوط ہو جاؤ، اور خدا کے حضور دیکھو، ہم تو سب پاپ کے پتلے ہیں، گناہوں کے پہاڑ ہیں، اگر اللہ رب العزت ہمیں بخشنے پہ آ جائے، رحمت حق بہانمی جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاشتی ہے، رحمت حق بہانہ مین جوید، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی ہے، تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا عدل ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پونگا پسارنا، روتے بیٹھنا، دنیا کو سنانا، کیا ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، ایک دم رات کے وقت وضو کرو، اور جتنا ہے نا سب نکالو اندر سے۔ تم کو کیا لگتا اللہ کو خالی عربی سمجھ میں آتی؟ معاذ اللہ، نہ، تم کو جو بھاشا آتی وہ بھاشا میں بول، اللہ کو اچھا لگتا ہے، فرماتا رکو ابھی مت دو، اس کے منہ سے میرا نام اچھا لگ رہا، اور گندے کے بارے میں کہتا جلدی دو، اس کے منہ سے میرا نام اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں، تو اس سے مانگو، اس سے توفیق مانگو، صبر کی، شکر کی۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ والے گزرے۔ ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دوں، 5 منٹ ابھی ہیں میرے پاس، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شقیق بلخی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو پتا چلا کہ میرے بازو والے کے یہاں چوری ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو بیچارے کا جا کر غم ہلکا کرتا ہوں، دلاسا دیتا ہوں، پرسا دیتا ہوں۔ بازو والے کے آئے تو دیکھا وہ حشاش بشاش ایک دم خوش، دسترخوان لگایا، حضور کھانا کھا لیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے کہ تمہارے ساتھ بڑا برا ہوا۔ اس نے کہا کیوں حضرت، اس میں برا جیسی کیا بات ہے؟ مجھ پہ تو 3 طرح سے شکر واجب ہے۔ کتنے؟ ذرا غور کرو، اللہ والوں کا مائنڈ کتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں اس پہ 3 طرح سے کیسے شکر واجب؟ کا حضور 3 طرح سے۔ نمبر 1 بات، چور میں نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، چور کوئی دوسرا ہے نا، چور میں نہیں۔ نمبر 2، چرانے والے نے پورا مال نہیں چرایا، تھوڑا رکھا ہے میرے لیے، اگر پورا چراتا تو کچھ سمجھ میں بھی آتا۔ نمبر 3، اس نے جو چرایا ہے وہ فنا ہونے والی چیز ہے، میرا علم میرے پاس باقی ہے، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایسے قصے سنو بزرگوں کے، واقعات پڑھو، ان کے صبر کے، ان کے شکر کے، ان کے توکل کے، ان کے توکل کے، ان کے استقامت کے، ان کے استعانت کے، ان کی قناعت کے، ان کے بارگاہ الہی میں ہمہ وقت گڑ گڑانے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی بڑے پائے کے بزرگ ہے، وہ کیسے بزرگ بنے وہ واقعہ میں نہیں بتاؤں گا، بس اتنا سنیے، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ بھی طواف کر رہے ہیں، ان کی نظر پڑی حضرت ابراہیم بن ادم بلخی پہ، تو انہیں لگا اس میں کچھ تو ہے، قریب آئے، کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا طیفور ابن عیسیٰ۔ حیران ہو گئے کہ کوئی تعارف نہیں، کوئی شناسائی نہیں، نام لے کر جواب دے رہے۔ تو انہوں نے پوچھا اے جوان یہ بتا تیرے نزدیک شکر کا کیا مطلب، تیرے نزدیک زہد کا معنی کیا ہے؟ زہد یعنی دنیا چھوڑ دینا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس نے پلٹ کے پوچھا آپ کے نزدیک زہد کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی اتنے بڑے ولی ہیں، فرماتے ہیں مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کیا۔ بڑی بات ہے نا، مل گیا تو کھا لیا، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کیا، صبر کیا۔ ان کا جواب سنو، ابراہیم بن ادم بلخی فرماتے یہ تو ہمارے بلخ کے کتوں کی حالت ہے۔ اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر۔
کہا یہ تو ہمارے بلخ کے کتوں کی حالت ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کرا۔ تو ان کا اشتیاق بڑا، کہا تیرے نزدیک زہد کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا مل گیا تو بانٹ دیا، نہیں ملا تو شکر ادا کیا۔ کیا اللہ واللہ، ان کی زندگیاں انٹریسٹ لے کر سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، سنی مسجد میں پڑھیں گے، سنی امام کے پیچھے پڑھیں گے، قرآن کریم مخرج کے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی ابھی ہماری تنظیم سے انشاءاللہ آن لائن میں کورس شروع کروں گا قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانے کا، سنی جمعیت الاعناف سے، تو آپ حضرات اس سے جوائن ہو جانا، سیکھنا، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔ اب ہم کو عمل کی ضرورت ہے، ہم لوگ وہابڑے تھوڑی ہے، رافضی تھوڑی ہے، خارجی تھوڑی ہے کہ ہم کو ابھی ایمان اور زیادہ پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ پاگل لوگ ہیں جو اپنی محفلوں میں بولتے ہیں کہ کعبے میں اگر وہابی مر گیا تو جہنمی، سنی طوائف کے کوٹے پہ مرا تو جنتی۔ وہ ڈھولکی لوگ، وہ ان کا ایمان کبھی پکا ہی نہیں ہوتا، پاگل لوگ۔ وہ خود ان کا پیر بولتا ہے یا اللہ صبح سے شام تک جو میرے ایمان میں صلح کلیت گھس کے اسمارٹ فون جیسا یوز کرتے ہو، اسمارٹ سنی بنو۔ انشاءاللہ اگر یہ بدلاؤ آیا تو پھر کیا کہنے، جتنے وہابی دیوبندی رافضی جو آپ کی طاق میں ہے وہ آپ کو اپنے فریب میں دام میں نہیں لا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دوران گفتگو اگر مجھ سے آج کی محفل میں کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جس سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہوں، خلاف شرع ہو، میں تمام حاضرین کے سامنے اس کی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ حاجت کا استقبال کر رہے ہیں مفتی عرفان، حاجت کو ٹرافی دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعت شیر سالا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جس کا ثواب پیر و مرشد کو نذر کیا جائے گا۔
کریمہ کارسازہ ملکہ بندہ نوازہ بادشاہ بے نیازہ، یہ نوری محفل جو ماہانہ ہوتی ہے سنی حنفی مشن کی جانب سے، یہ عرس تاج الشریعہ کے موقع پہ منعقد کی گئی، جس میں علماء تشریف لائے، شعراء تشریف لائے، عوام تشریف لائی، تیرے محبوب کا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا، قرآن، نعت خوانی، حمد اور بیانات ہوئے مولا تعالیٰ۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور اس کا جو ثواب تو ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا ہماری طرف سے ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ ان کے صدقہ و طفیل سے جملہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، جملہ شہداء اسلام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، مفسرین، مناظرین، حفاظ و قراء، علماء دین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں کہیں تیرے نیک بندے آرام فرما رہے ہیں سبھی کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر قبول فرما۔ بالخصوص پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو نظر قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ کا سایہ ہم پر ہمیشہ عمروں میں برکتیں عطا فرما، خانقاہوں کی، مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرما، اور جتنے لوگ یہاں شریک ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں سنی مسلمان ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سب کو تجھ سے اور تیرے محبوب علیہ السلام سے غایت درجہ کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کا صحیح اتباع کرنے کی توفیق، حج السلف میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو مرتے دم تک مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت پر استقامت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ